ایک صحابی رسول آئے، اے اللہ کے نبی، لوگوں میں سب سے زیادہ کون ہے جس کے ساتھ میں حق ادا کروں؟ میری حقدار کا سب سے پہلا شخص کون ہے جس کا میں حق ادا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پھر سوال کرنے والے نے کہا اے اللہ کے نبی اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا اے اللہ کے نبی اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ چوتھی بار جب اس نے سوال کیا آپ نے فرمایا تمہارا باپ، یعنی باپ سے 3 گنا زیادہ ماں کا مقام۔ اللہ رب العالمین رشتہ داروں کا، قرابت داروں کا، پڑوسیوں کا، تمام لوگوں کا ایک ایک کر کے تذکرہ کر رہا ہے۔ اے کائنات کے لوگوں، حقوق العباد میں یہ بھی شامل ہے کہ تم اپنے قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، اور پڑوسیوں کے پڑوسیوں کا، مسافروں کے ساتھ بھی، اور تمہارے ملک کے باہر رہنے والا اگر کوئی ہے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ ایک طریقے سے اللہ نے پوری لسٹ اس آیت کے اندر بیان کر کے رکھ دیا۔ نماز پڑھنا یہ کافی نہیں ہے، اسلام دونوں چیزوں کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے، حقوق اللہ کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، حقوق العباد کی طرف۔ میں نے کہا نا، حقوق اللہ سے توبہ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے معاف ہو جائے، مگر حقوق اللہ، اے صحابہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جواب دیا اے اللہ کے نبی مفلس غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس درہم نہیں، دینار نہیں، روپیہ اور پیسہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میری امت کے اندر مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے جو کل قیامت کے دن نماز لے کر کے آئے گا، جو کل قیامت کے دن زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، جو کل قیامت کے دن حج اور روزے لے کر کے آئے گا، تمام کی تمام نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، وہ لے کر کے آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، تہمت لگایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کے زمین اور جائیداد پر ناحق قبضہ کیا ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمام نیکیاں اٹھا کر کے ان تمام حقداروں کو دے دے گا۔ مظلوموں کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و سجاوار ہے، جو اس پوری کائنات کا تن تنہا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے گنتی بے حساب درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام نبیوں پر، رسولوں پر، بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی امام کائنات سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن کریم کے آخری پارے کی ایک سورہ ہے، اس سورت کا نام مطففین ہے۔ اس سورت کی شروعات میں اللہ رب العالمین نے جہنمی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آئیے آج ہم اس خطبے کا آغاز قرآن کریم کے اس سورت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے موضوع کا
جو سلسلہ ہے سورہ مطففین کی شروعات کی آیتوں کا جو ترجمہ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا بیان کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ویل للمطففین، بربادی ہے، ویل ہے، جہنم کے اندر جائیں گے ان لوگوں کے لیے، ویل للمطففین جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو ڈنڈی مارتے ہیں، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، جہنم ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ وہ لوگ ہیں جب لینے کا معاملہ آتا ہے تو پورا پورا لیتے ہیں، 1 گرام بھی کم نہیں۔ جب وہ کسی سے لیتے ہیں، لینے کا معاملہ آتا ہے تو 1 گرام بھی کم نہیں لیتے ہیں، پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دینے کا معاملہ آتا ہے، جب کاروبار کرتے ہیں، جب دکان پہ بیٹھتے ہیں، جب دینے کا معاملہ آتا ہے تو اس میں چوری کرتے ہیں، بےایمانی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کیوں ایسا کر رہے ہو؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اے لوگو ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ایک دن تمہیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تمہیں حساب و کتاب دینا ہے، تمہیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ لیوم عظیم، اس دن جواب دینا ہے، جو دن بڑا عظیم ہوگا، بڑا دن ہوگا۔ لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ وہ دن ہوگا جس دن تمام کے تمام انسان اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے کرتوتوں کا، اپنے اعمال کا حساب دے رہے ہوں گے۔ ان تمام آیات کو اپنے سامنے رکھیے، اپنے سماج اور معاشرے کو دیکھیے، کیا حالات ہیں، ہماری کیا ذہنیت ہے، اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیے آپ۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر حقوق العباد کی طرف ہم تمام لوگوں کو اشارہ کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا تعلق اللہ سے ہے اور حقوق العباد کا تعلق بندوں سے ہے۔ نماز کا تعلق اللہ سے، روزے کا تعلق اللہ سے، حج کا تعلق اللہ سے، یہ تمام کی تمام عبادتیں اللہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ مگر لین دین کا معاملہ ہو، زمین جائیداد کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، والدین کے تعلق سے ان کے حقوق ہو، شوہر کا بیوی سے، بیوی کا شوہر سے، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، سماج اور معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں کا، دنیا والوں کے ساتھ ہمارا کس طریقے سے برتاؤ ہونا چاہیے، یہ حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ ہم توبہ کر لیں، اللہ ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، اگر ہم روزہ نہیں رکھتے، اگر ہم حج نہیں کرتے ہیں، یہ تعلق اللہ سے ہے، اللہ آپ کو معاف کر سکتا ہے توبہ کرنے کے بعد۔ یہاں تک کہ سب سے عظیم گناہ ان الشرک لظلم العظیم، شرک جیسا عظیم اور خطرناک گناہ، اگر ہم نے شرک سے بھی موت کے آنے سے پہلے توبہ کر لیا تو اللہ رب العالمین شرک کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ مگر حقوق العباد کا جو تعلق ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ جب تک کہ آپ کو جس کے ساتھ آپ نے حق مارا ہے، جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی، ظلم کیا، جب تک کہ وہ اپنا حق معاف نہ کر دے تب تک آپ کو آپ کا رب معاف نہیں کر سکتا۔ یہ حقوق العباد ہے۔
آج ہمارے ذہنوں کو کیا ہو گیا؟ آج ہم کہاں کس راستے پر جا رہے ہیں؟ ہم نے اسلام کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس نماز پڑھ لو، ٹوپی لگا لو، داڑھی رکھ لو، پیشانی پہ سجدے کے نشان آ جائیں، روزہ رکھ لو، زکات دے دو اللہ کے راستے میں، حج کر لو، اور سماج اور معاشرے کے اندر یہ پہلے صف کا آدمی، یہ پہلے صف کا نمازی، یہ حاجی جو کئی بار حج کر کے آیا ہے، اس کے بارے میں پتہ کرو، کسی کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کسی کا حق مار کر کے بیٹھا ہوا ہے، اپنی اولاد کے درمیان انصاف نہیں کر رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کا حق مار کر کے بیٹھا ہے، اپنی بہن بیٹیوں کا حق مار کر کے بیٹھا ہے۔ تمہاری نماز کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارے حج کا کوئی فائدہ نہیں، ایک نہیں 100 بار حج کر لو، سجدے کرتے کرتے تمہارے پیشانی پر خطرناک نشان پڑ جائے، بڑے موٹے نشان پڑ جائے، توبہ کرتے کرتے رگڑ رگڑ کے مر جاؤ، لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہے، اگر کسی کا حق مار کر کے بیٹھے ہو، تمہاری عبادت قابل قبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں تمہیں حساب دینا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے حق کے بعد دنیا کے اندر سب سے پہلا حق جس کا بیان کر رہا ہے، اللہ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں جن لوگوں کو شامل کر رہا ہے، سورہ نساء کی آیتیں پڑھیے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ اپنے حقوق کا تذکرہ کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، اور بندوں کے حقوق میں، حقوق العباد میں سب سے پہلے جن لوگوں کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے وہ والدین ہیں۔ اے کائنات کے لوگوں، دنیا کے اندر سب سے پہلا حق حقوق العباد میں اگر کسی کا ہے تو تمہارے والدین کا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک صحابی رسول آئے، اے اللہ کے نبی، لوگوں میں سب سے زیادہ کون ہے جس کے ساتھ میں حق ادا کروں؟ میری حقدار کا سب سے پہلا شخص کون ہے جس کا میں حق ادا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، تمہاری ماں۔ پھر سوال کرنے والے نے کہا، اے اللہ کے نبی اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا، امک، تمہاری ماں۔ پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا، امک، تمہاری ماں۔ چوتھی بار جب اس نے سوال کیا، آپ نے فرمایا، تمہارا باپ۔ یعنی باپ سے 3 گنا زیادہ ماں کا مقام اور مرتبہ ہے، باپ سے 3 گنا زیادہ۔ غور کریے، آپ دیکھیے آج سماج اور معاشرے کے اندر کتنے ایسے نوجوان اور کتنی ایسی نوجوان نسلیں ہیں جو اپنے والدین کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، جو اپنے والدین کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے۔ ذرا ان لوگوں کو جا کر کے بتاؤ جو اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے، جو اپنے والدین کو معمولی سمجھتے ہیں، جا کر کے انہیں قرآن کے 15ویں پارے کی وہ آیت پڑھ کر کے سناؤ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے لوگو تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اپنے رب کی عبادت کرو۔ اللہ اپنے حقوق کا تذکرہ کر رہا ہے، اس کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلا تذکرہ کر رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اے کائنات کے لوگوں، تمہارے والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائیں تمہاری زندگی کے اندر تو تم انہیں اف تک نہ کہو۔
उफ तक ना कहो। अल्लाह अकबर। उन्हें झिड़कना, उन्हें डांटना, उनके सामने जोर से बुलंद आवाज से बात करना, यह तो बहुत दूर की बात है। कुरान कह रहा है उन्हें उफ तक ना कहो। उफ का मतलब क्या है? उलमा लिखते हैं कि उफ का मतलब यह है, मिसाल देते हैं कि अगर आप बैठे हैं, आपके बाप ने आपसे पानी मांगा, आपके वालिद ने, कि बेटा पानी ला करके दे दो। आप पानी लाने के लिए उठे, मगर आपके मुंह से ये निकल गया ऊह, यानी आप वो काम कर रहे हैं मगर गिरा गुजर रही है और आपके मुंह से ये निकल गया ऊह, अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत सारे होते हैं, अगर कोई हुक्म देता है या कोई चीज कहने को कहता है कर दो ये काम, तो हमें अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। तो कुरान कहता है अपने वालिदैन को ऊह तक ना कहो, उफ तक ना कहो। इतना बड़ा मुकाम है वालिदैन का। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मां आवाज देती है, कहते हैं लब्बैक या उम्मा, ऐ मेरी मां मैं हाजिर हूं। फिर अस्तगफिरुल्लाह 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 3 मरतबा पढ़ते हैं। सवाल करने वाले ने सवाल किया, ऐ अबू हुरैरा तुम्हारी मां तुम्हें आवाज देती है, तुम लब्बैक कहते हो, फिर अस्तगफिरुल्लाह क्यों कहते हो? फरमाया मेरी मां जब आवाज देती है मैं लब्बैक कहता हूं, अल्लाह से इस्तिगफार करता हूं, तौबा करता हूं, इसलिए कि कहीं मेरी आवाज मां की आवाज से बुलंद ना हो जाए और मेरा रब मुझसे नाराज हो जाए। ये सहाबी रसूल अबू हुरैरा का हाल है। तो हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक किसका है? वालिदैन का है। वालिदैन का बहुत बड़ा मुकाम है मेरे भाइयों। मेरा जो आज का मौजू है वो हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से, स्पेशल वालिदैन पर नहीं है। इंशाअल्लाह कभी वालिदैन पर भी मौजू रखूंगा, मगर गौर करने वाली बात यह है कि हमने हुकूकुल इबाद में बड़ी कोताही की हुई है। और एक बात यह भी याद रखो, अगर वालिदैन नाराज हैं तो जन्नत में नहीं जा सकते हो। वालिदैन अगर नाराज हैं तो जन्नत में नहीं जा सकते हो, यह बात याद रखो। और यह भी याद रखो कि अगर तुम्हारे वालिदैन राजी तो अल्लाह राजी, अगर वालिदैन नाराज तो अल्लाह नाराज। इतना बड़ा मुकाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को अपने वालिदैन की कदर करने की, उनकी खिदमत करने की तौफीक दे, आमीन। वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया वबिल वालिदैनि इहसाना वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल कुर्बा वल जारिल जुनुब वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन रिश्तेदारों का, कराबतदारों का, पड़ोसियों का, तमाम लोगों का एक एक करके तस्करा कर रहा है। ऐ कायनात के लोगों, हुकूकुल इबाद में यह भी शामिल है कि तुम अपने कराबतदारों का, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का और पड़ोसियों के पड़ोसियों का, मुसाफिरों के साथ भी, और तुम्हारे मुल्क के बाहर रहने वाला अगर कोई है तो उसके साथ भी हुस्न सुलूक करो, उसके साथ भी अच्छा बर्ताव करो। एक तरीके से अल्लाह ने पूरी लिस्ट इस आयत के अंदर बयान करके रख दिया। नमाज पढ़ना यह काफी नहीं है। इस्लाम दोनों चीजों की तरफ हमें इशारा करता है, हुकूकुल्लाह की तरफ भी इशारा करता है, हुकूकुल इबाद की तरफ। मैंने कहा ना, हुकूकुल्लाह अल्लाह से तौबा करने के बाद हो सकता है माफ हो जाए, मगर हुकूकुल इबाद का ताल्लुक बंदों से है। जब तक बंदे माफ ना करे माफ नहीं हो सकता। हम क्या सोच रहे हैं, हमने फला का हक मार लिया, फला से ले लिया, उसको बेवकूफ बना दिया? नहीं मेरे भाइयों, याद रखो, यहां बेवकूफ बना सकते हो, यहां हक मार सकते हो, मगर याद रखो एक दिन ऐसा आने वाला है कि जिनका तुम हक मारते हो उनको खड़ा किया जाएगा अल्लाह के सामने, तुमको खड़ा किया जाएगा और कहा जाएगा तुम उसका हक दे दो। यहां दे सकते हो, यहां पैसा है, रुपया है, सब कुछ है, मगर वहां क्या पैसा है, क्या सोना है, क्या चांदी है, क्या दिरहम और दीनार है? वहां नहीं दे सकते। वहां क्या होगा जानते हो?
لَتُعَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، حقداروں کو ان کا حق ادا کر دو، حقداروں کو ان کا حق ادا کر دو، نہیں تو کل قیامت کے دن تمہیں دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرَنَاءِ، یہاں تک کہ اگر کسی بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا، اس پر ظلم کیا ہوگا، اس پر زیادتی کی ہو گئی، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور کہے گا اس سے بدلہ لے لے، اس نے تیرے ساتھ زیادتی کی تھی، تیرے ساتھ ظلم کیا تھا۔ ایک آدمی کھڑا ہوگا، آپ کے اسی مسجد کے اندر جب گھسو، اندر داخل ہو تو بورڈ لگا ہوا ہے، نماز صف میں کھڑا ہونے کا طریقہ اور بہت سارے ایسے ٹاپکس پر لگے ہوئے ہیں، تمام حدیثیں موجود ہیں۔ ایک بورڈ لگا ہوا ہے، مفلس کون، بڑی مشہور حدیث ہے، مفلس کون، پتہ نہیں آپ لوگ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو، ایسے ہی دکھاوے کے لیے لگا ہوا ہے، اگر پڑھتے ہیں تو عمل نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے اندر، بڑی مشہور حدیث ہے، صحابی رسول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پورا ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مل مفلس، مفلس کون ہے؟ اے صحابہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، مفلس غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس درہم نہیں، دینار نہیں، روپیہ اور پیسہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میری امت کے اندر مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے جو کل قیامت کے دن نماز لے کر کے آئے گا، جو کل قیامت کے دن زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، جو کل قیامت کے دن حج اور روزے لے کر کے آئے گا، تمام کی تمام نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، وہ لے کر کے آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، تہمت لگایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کے زمین اور جائیداد پر ناحق قبضہ کیا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمام نیکیاں اٹھا کر کے ان تمام حقداروں کو دے دے گا۔ ہاں فلاں کو گالی دی تھی، یہ لے اس کی نماز رکھ لے، فلاں کو مارا ہوگا، لے اس کی زکوٰۃ رکھ لے، فلاں کا خون بہایا ہوگا، لے اس کا حج رکھ لے۔ اللہ رب العالمین تمام نیکیاں حقداروں میں بانٹ دے گا۔ پھر بھی اتنا ظلم اور اتنی زیادتی کی ہوگی کہ اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کے گناہوں کو، حقداروں کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دے گا اور اسے جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ اس طریقے سے بدلہ دیا جائے گا۔ میں نے کہا نا، دنیا کے اندر دے دو گے، انتظام کر لو گے، اگر کسی کا باقی ہو، لین دین کا معاملہ ہو، کسی کا حق مارے ہو، کسی کو ناراض کیے ہو، ظلم و زیادتی کیے ہو، بلا لو، بیٹھ جاؤ اس کے سامنے، اس سے معافی مانگ لو۔ کل قیامت کے دن ہرگز ہرگز تمہارے پاس دینے کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ چیز یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ چیز یاد رکھو۔ اور حقوق العباد میں جو کوتاہی ہوتی ہے وہ دولت کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ دولت، یہ حقوق العباد میں کوتاہی کی سب سے بڑی وجہ اور سبب ہے۔ دولت کے معاملے میں آج انسان کتنا حریص اور لالچی ہو چکا ہے، جتنا دیا جائے اتنا کم ہے، جتنا دیا جائے اتنا کم ہے، حل من مزید، حل من مزید، ہمیں اور چاہیے، اور چاہیے۔ اس دولت نے انسان کے دماغ پر، انسان کے دل پر قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے انسان دولت کے معاملے میں، پیسے کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں اتنا غافل ہو چکا ہے، دنیا سے اتنی محبت کر چکا ہے کہ آخرت کو بھول چکا ہے، اپنے مقصد کو بھول چکا ہے۔ حتی زرتم المقابر، اے انسان تیرے اندر جو یہ حریص پنا
बैठा हुआ है, जो तू लालची बन चुका है, जब कब्र के अंदर जाएगा तो कब्र की मिट्टी ही तेरा पेट भर सकती है। मौत से पहले इंसान का पेट नहीं भर सकता। और नबी ने फरमाया था कि अगर सोने से भरी हुई 2 वादियां दे दी जाए, 2 पहाड़ दे दिया जाए, फिर भी इंसान इतना हरीस और लालची है कि वो तीसरे की तलाश में निकल पड़ेगा। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, कहने का मतलब यह है, और ये मौजू किसी खास मौके से नहीं लिया गया है, बस समाज और माशरे के लोगों को उजागर करना है, उनको जगाना है, उनको बताना है कि लोगों नमाज जरूरी है, लोगों ज़कात जरूरी है, लोगों रोजा जरूरी है, लोगों ये तमाम इबादत अल्लाह से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन तुम्हारे वालिदैन नाराज हैं, लोगों तुम्हारे रिश्तेदारों का तुमने हक मारा हुआ है, तुम होश में आ जाओ। लोगों अगर यतीमों के जायदाद पर, उनके हक पर नाहक कब्जा किए हो, जाग जाओ। ये इस बेदारी के लिए इस उन्वान को लिया गया है। और आपको पता है, ये जो हुकूकुल इबाद में कोताही है और किसी का हक जो मारा जाता है, हक अदा नहीं किया जाता है, ये जुल्म की एक दूसरी शक्ल है। जुल्म का माना क्या है? हक, जो जिस लायक है उसके हक को मार लिया जाए, हकदारों को उनका हक अदा ना किया जाए, ये जुल्म का असल माना है। और आज ये जो जुल्म है हमारे समाज और माशरे के अंदर आम हो चुका है। ये भारत के, मुल्क के, फला के ये जालिम हुक्मरान क्यों मुसल्लत है हमारे ऊपर? कभी आपने गौर किया है? कभी आपने सोचा है? ये बैठ करके हमारे ऊपर हुक्म चलाते हैं, ऐवानों के अंदर बैठ करके हमारे खिलाफ कानूनें बनाते हैं। ये क्यों हो रहा है ऐसा? जालिम हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत क्यों? सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने समाज और माशरे के अंदर, अपने करीबियों के दरमियान, अपने लोगों के दरमियान हमने जुल्म किया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी कभी जालिम के ऊपर मुसल्लत कर देता है और बदला लेता है, उसको सजा देता है दुनिया के अंदर। हमने अपने समाज और माशरे के अंदर जुल्म किया, लोगों के हुकूक मारे, अल्लाह ने हमारे ऊपर जालिम को मुसल्लत कर दिया। और एक बात याद रखो, जिसको सताया गया है, जिसको मारा गया है, जिसका हक मारा गया है, वह इंसान खामोश नहीं बैठता है। अल्लाह की कसम, जब पूरी कायनात सो जाती है, वो इंसान अल्लाह के सामने रोता है और क्या कहता है जानते हो? वो कहता है कि अल्लाह, इस जमीन पर फला को तूने मालदार बनाया है, अल्लाह इस जमीन पर फला को तूने ताकतवर बनाया है, मजलूम जिसको सताया गया है, जिसका हक मारा गया है, वो अल्लाह के सामने खड़े होकर के तुम्हारी शिकायत करता है। ऐ लोगों को सताने वालों, कभी गौर करना इन बातों पर। वो अल्लाह के सामने तुम्हारी शिकायत करता है, ऐ अल्लाह फला इंसान को तूने ताकतवर बनाया है, वो तेरे बंदों को, तेरे कमजोर बंदों को सताता है। वो इंसान अल्लाह के सामने दुआ करता है, बद्दुआ करता है अल्लाह के सामने। नबी ने फरमाया, इत्तकी दावतल मजलूम, सताए हुए आदमी की बद्दुआ से बचो। क्यों कहा अल्लाह के नबी ने? क्योंकि सताया हुआ आदमी जब अपने रब को पुकारता है तो उसकी आवाज जाकर के अर्श से टकराती है। अभी गौर करो, सोचो। सईद बिन जैद का नाम सुना आपने? सहाबी रसूल। आजकल हमको सहाबा के नाम भी नहीं मालूम है। सईद बिन जैद जो हैं, ये अशरे मुबशरा में से हैं। अगर किसी से पूछ लिया जाए कि अशरे मुबशरा में जो सहाबा हैं उनके नाम बताओ, तो अक्सर लोगों को मालूम नहीं होगा। ये हमारी जानकारी है, ये हमारा इल्म है शरीयत के ताल्लुक से। अब बात करते हैं बड़ी बड़ी, समाज और माशरे के अंदर घूमते हैं तो ऐसा लगता है बड़े अल्लामा हैं, बड़े मुफ्ती हैं। पूछ लिया जाए अशरे मुबशरा कौन कौन है, मालूम नहीं। अक्सर लोगों को मालूम नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन का इल्म हासिल करने की तौफीक दे। तो सईद बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये अशरे मुबशरा में से शामिल हैं। ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहनोई थे।
اور حضرت عمر جو اسلام لائے تھے ان کی بہن اور ان کے بہنوئی کا بہت بڑا ہاتھ تھا. ان کے تبلیغ کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر گہرا اثر پڑا تھا. سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ایک مقدمہ دائر کیا گیا. جا کر کے ایک عورت نے مقدمہ دائر کیا, کہا کہ سعید بن زید نے میرا حق مارا ہوا ہے, جس مکان میں وہ رہتے ہیں وہ مکان میرا ہے, سعید بن زید میرے مکان پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم صحابی رسول ایسا نہیں کر سکتا ہے. مگر وہ عورت, ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ عورت جھوٹا الزام لگا رہی ہے. جب کورٹ میں پیش کیا گیا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی کے ساتھ اس عورت کو دے دیا. کہا لے جاؤ, میں قربان کرتا ہوں اپنا یہ مکان, مجھے نہیں چاہیے میرا یہ مکان, لے جاؤ میں قربان کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اللہ سے یہ بددعا کی کہ اللہ اگر میں حق پر ہوں, اے اللہ اگر میں نے اس مکان پر ناحق قبضہ نہیں کیا ہے, میں حق پر ہوں, تو اے اللہ اس عورت کو موت نہ آئے اس وقت تک جب تک کہ اندھی نہ ہو جائے. اے اللہ اس کے گھر کو اس کی قبر بنا دینا. سعید بن زید کے زبان سے یہ بددعا نکلی. صحابی رسول ہیں, انہوں نے دے دیا. صبر کا یہ عالم ہے. کہا کہ نہیں چاہیے مجھے ایسی زمین, ایسے جائیداد, ایسا مکان جس میں مگج ماری ہم اپنے زبان میں کہہ سکتے ہیں, لفڑا ہو, جس میں بہت زیادہ پریشانیاں ہو. دے دیا. وہ عورت اپنی زندگی کے اندر اندھی ہو گئی. کسی حادثے میں وہ عورت اندھی ہو گئی, اس کے دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی. جب وہ عورت اندھی ہو گئی تو اس عورت نے کہا کہ یا اللہ میری بربادی, یہ میری بربادی ہے. سعید بن زید کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اے اللہ پورے ہو رہے ہیں. اے اللہ ہائے میری بربادی. سعید بن زید کے کلمات, ان کی بددعائیں میرے آنکھوں کی روشنی کھا گئی. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ عورت اپنے گھر میں جو کنواں تھا, آنگن میں, اس گھر کے آنگن میں جو کنواں تھا, لاٹھی کے بل چلتی تھی, سہارے چلتی تھی, اچانک اس کنویں میں گر کر کے مر گئی اور وہ کنواں اس کے لیے قبر بن گئی. اسی لیے نبی نے کہا اتقی دعوت المظلوم, ستائے ہوئے آدمی پر, ستائے ہوئے مظلوم کے زبان سے نکلنے والی صدا اللہ رد نہیں کرتا ہے. حضرت ابو قلابہ رحمہ اللہ علیہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار یہ سفر کر رہے تھے. سفر کرتے کرتے راستے میں ان کو ایک مسافر ملا, ایک آدمی ملا جو چیخ رہا تھا یا ویلہ النار, یا ویلہ النار, ہائے میری بربادی, ہائے میری بربادی, آگ آگ. حضرت ابو قلابہ رحمہ اللہ علیہ اس کے پاس گئے. اس کے پاس جا کر کے کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں, اور وہ چیخ رہا یا ویلہ النار, یا ویلہ النار, ہائے میری بربادی, ہائے میری بربادی. حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہو کیا ہوا, کیا بات ہے, تم کیوں چیخ رہے ہو, تمہارے ہاتھ کیوں نہیں, تمہارے پاؤں کیوں نہیں. وہ آدمی کہنے لگا اے مسافر میں ظالم ہوں اور ظالموں کا ساتھ دینے والا ہوں. اے مسافر کیا بتاؤں, میں ان لوگوں میں شامل ہوں جن لوگوں نے حضرت عثمان کے گھر پر حملہ کیا تھا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. جب ہم حضرت عثمان کے گھر پر حملہ کیے تھے, حضرت عثمان کے اوپر لاٹھیاں برسا رہے تھے, حضرت عثمان کو مار رہے تھے, تو ان کی بیوی چیخ کر کے چلا کر کے سامنے آتی تھی میرے شوہر کو نہ مارو, اے ظالموں میرے شوہر کو نہ مارو, میرے شوہر کو چھوڑ دو.
حضرت عثمان کی بیوی جب میرے سامنے آئی، میں نے عثمان کی بیوی کو ایک تھپڑ رسید کر دیا تھا، ایک تھپڑ مار دیا تھا۔ جب میں نے عثمان کی بیوی کو ایک تھپڑ مارا تھا تو اس وقت اس کے زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے، قطع اللہ یدیک ورجلیک وعام عینیک وادخلک النار۔ اے ظالم انسان، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرے دونوں ہاتھ کٹ جائے اور تیرے دونوں پاؤں کٹ جائے اور تو اندھا ہو جا اور تو جہنم کے اندر جل جہنم میں جا۔ عثمان کی بیوی کے زبان سے یہ بد دعا نکلی تھی۔ اے مسافر کیا بتاؤں، اس کے بعد سے میرے ہاتھ کٹ گئے، حادثے میں میرے پاؤں کٹ گئے۔ اے مسافر، ابھی آنکھ کی بینائی جانا باقی ہے اور جہنم کے اندر جلنا باقی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مظلوم کے دل کا ہر نالا تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، ظالم کو خبر کر دے کوئی۔ جب مظلوم اللہ کو پکارتا ہے، جس کا حق مارا گیا ہے، جس کے زمین پر قبضہ کیا گیا ہے، جس کو ستایا گیا ہے، جب وہ اللہ کو پکارتا ہے، عرش پہ جا کر کے اس کی آواز ٹکراتی ہے، عرش والا اس کی آواز پر ریئیکشن ضرور کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج میرے اس خطبے کا جو مکمل طور سے پوائنٹ والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی قسم اگر کسی کا حق مارے ہو، کسی کے زمین اور جائیداد پر قبضہ کیے ہو، یا والدین کے ساتھ والدین کی نافرمانیاں کر رہے ہو، یا اولاد کے درمیان ناانصافی کر رہے ہو، یا یتیموں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہو، اللہ کی قسم ہر کسی کو اس کا حق ادا کر دو، ہر کسی کو اس کا حق ادا کر دو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس داڑھی ہے، ہم ٹوپی لگائے ہوئے ہیں۔ آپ جا کر کے دیکھ لو، میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، اللہ کی قسم، ایک بار نہیں 3 بار حج کر کے آئے ہیں۔ بھائی، بیٹیاں، بہن، رشتے داروں کو جو دینا چاہیے ان کا حق نہیں دیتے ہیں۔ میں نے ایسے ایسے حاجیوں کو، نمازیوں کو دیکھا ہے، جو حاجی ہے، نمازی ہے، داڑھی بہت، چہرہ بہت خوبصورت لگتا ہے، مگر معاملہ کیا ہے، ان کی باپ کے وراثت میں جو کچھ باپ نے چھوڑا ہے بھائیوں کو نہیں دیا انہوں نے۔ بڑا بھائی ہے، بھائیوں کے حق کو مار کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ حالات ہیں آج ہمارے سماج اور معاشرے کے۔ حضرت سعید بن زید نے اس وقت ایک بات کہی تھی کہ میں نے اپنے نبی کے زبان سے سنا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے ایک بالشت زمین پر قبضہ کیا، ناحق اس کے زمین کو کھایا، ایک بالشت زمین، یہ بالشت ہے، یہ ہتھیلی ہے، پنجہ، یہ انگلیاں ہے، ایسے موڑا ہوا ہے ہم نے، اس کو کھول لو، یہ بالشت ہے، یہ ایک بالشت ہے۔ ایک بالشت زمین اگر کسی نے کسی کا لے لیا، ناحق قبضہ کر لیا، 7 زمینوں کا طوق اسے پہنایا جائے گا، 7 زمینوں کا طوق۔ غور کر سکتے ہیں آپ؟ یہ حالات آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کیوں ہیں؟ آج ہم نے معمولی سمجھ کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ تو حق کی بات ہے، کسی کا حق مارنا۔ ایک بات اور بتاؤں، یہاں پر خاص طور سے یہ برائی میں نے بہت زیادہ دیکھی ہے۔ اب میں پھر کہہ رہا ہوں، گیٹ کے باہر، گیٹ کے اندر یہ بورڈ لگا ہوا ہے چغل خور کے تعلق سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، ہم نے سنا ہوگا کہ نبی قبروں کے سامنے سے گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ جانتے ہو، 2 قبروں کے سامنے سے جب اللہ کے نبی کا گزر ہوا تو نبی نے کہا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا ہے۔ بڑے گناہ کا مطلب یہ ہے کہ سماج اور معاشرے کے لوگ جس گناہ کو بڑا نہیں سمجھتے، ایسا گناہ کہا کہ اللہ کے ذریعے مجھے یہ خبر ملی ہے
کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ غلطی کیا ہے؟ ایک قبر والے کی غلطی یہ ہے کہ وہ ادھر ادھر لگاتا تھا، چغل خوری کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، ان کی بات ان کو اس طریقے سے لوگوں کے درمیان لڑائی اور جھگڑے اور غلط فہمیاں پیدا کرتا تھا۔ اس کے اس گناہ کی وجہ سے عذاب میں قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ بڑی بات ہے یہ، ابھی آخرت کی پہلی منزل ہے، قیامت کا دن ابھی نہیں آیا۔ مرنے کے بعد قبر کے اندر آدمی موجود ہے، قبر کے اندر ہی اس کی سزا شروع ہو گئی۔ کس گناہ کی وجہ سے؟ چغل خوری کی وجہ۔ حقوق العباد میں شامل ہے یہ، حقوق العباد میں شامل ہے یہ۔ ہم نے حق نہیں مارا، میں حق جو مارتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو لوگ ایک دوسرے کے درمیان لگاتے ہیں، جھگڑا کرواتے، چغل خوریاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ان کی بات ہے یہ۔ ان کے اس گناہ کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ دوسرے کی غلطی کیا ہے؟ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹے سے وہ نہیں بچتا تھا۔ اور حدیث کا ایک دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے، علماء نے کیا ہے کہ وہ پیشاب کرتا تھا تو پردے میں نہیں کرتا تھا، کھلے میں کرتا تھا، اسی لیے اس کے اس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے قبر کے اندر۔ سوچو میرے بھائیو، سوچو ہم کہاں کس راستے پر جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہا ہم تمام لوگوں کو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی پورا کرنے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو، ہم مسلمان ہیں، ہماری مسلمانی کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ ہم مسلمان ہیں، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے، بہت دور کی بات کر رہا ہوں، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، وہ مسلمان ہے۔ آج ہم کون سے مسلمان ہیں میرے بھائیو؟ اللہ رب العالمین ہمیں سچا پکا مومن اور مسلمان بنا دے۔ یہ جو موضوع ہے بڑا وسیع موضوع ہے، انشاءاللہ تعالی آگے بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔